مفتی ابوبکر محی صاحب، میرے بزرگوار جو اس دنیا سے چلے گئے، ان کی ایصال ثواب کے لیے میں کچھ کروں، ان کی بخشش کا باعث بنا، یہ ہو سکتا ہے؟ جی بالکل. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آپ دعا کیجئے. آپ کی دعائیں ان کے حق میں بھی قبول ہوتی ہیں. صحیح ہے. اللہ تعالیٰ سے ان کی مغفرت کی، ان کے گناہوں کی بخشش کی دعا ہم سب کو اپنے بزرگوں کے لیے کرنی چاہیے. صحیح. اور پھر ایک حدیث مبارکہ میں ایسا بھی ہے کہ جب ایک انسان چلا جاتا ہے تو اس کی اولاد جو نیکی کرتی ہے اس میں والدین اس کی تربیت کا کیونکہ حصہ ہے تو اس کے ثواب میں بھی ان کا حصہ ہوتا ہے، مل رہا ہوتا ہے اس کو. مل رہا ہوتا ہے. تو آپ کی نیکیوں میں بھی آپ کے والدین کا ایک حصہ گونا ان کی تربیت کی وجہ سے ہوتا ہے. دعائیں ہیں، آپ ان کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں، ان کے لیے صدقہ خیرات کر سکتے ہیں. سارے طریقے ہیں. مثلا میں دسترخوان بچھاؤں اور یہ چاہوں کہ لوگ کھانا کھائیں، مساکین غربا، تو میرے ان کا ثواب والدین آپ کو انہیں ایصال بخش ثواب. سکتے ہیں. بالکل بخش سکتے ہیں. قاری صاحب، یہ ہے ہوتا ہے ایک تو مستند چیز ہے کہ ایصال ثواب کیا جائے اس طرح؟ ایصال ثواب مستند ہے، لیکن جیسا لوگوں میں مشہور ہے ساری باتیں مستند نہیں ہیں. اچھا. یہ بھی ایک فرق ہے کہ کون کون سے عمل کا ایصال ہوتا ہے. مالی جتنے بھی صدقات ہیں، مالی صدقات جتنے بھی ہیں، حتیٰ کہ بشمول قربانی، ہاں، وہ آپ کسی بھی مرحوم کی طرف سے آپ کر سکتے ہیں. ہیں. مالی صدقہ، بھوکے کو کھانا کھلا ٹھیک ہے. دیا، دل میں نیت کر لی میں نے ابا کی طرف سے. ٹھیک ہے. کیا نہیں کر سکتے؟ حج کر سکتے ہیں آپ، عمرہ کر سکتے ہیں. جو قولی عبادت اور بدنی عبادت ہے جس کا شریعت سے ثبوت نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے میں قرآن پڑھ کے بخشوں، یہ نہیں کر سکتے. ہم یہ کہتے نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ کے رسول سے اس کا پروف نہیں ہے. قرآن اللہ کے رسول کے زمانے میں تھا، صحابہ کے زمانے میں تھا، اموات بھی اس وقت ہوتی تھی، لیکن کسی صحابی کو یہ نہیں سوجا کہ وہ کچھ پڑھ کر اس کو بخش دے. یہ فاتحہ خوانی، قرآن خوانی، کل خوانی، باقر خوانی، یہ سب بیکری کے آئٹم ہیں، شریعت سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جو بدنی عبادات ہیں جیسے نماز ہے، روزہ ہے، میں کہوں کہ میں نماز پڑھ کے ابا کو ایک نماز آج اپنی پڑھوں گا، ایک ابا کی طرف سے پڑھوں گا، ایسا نہیں ہے. نہیں ہو سکتا. ایسا نہیں ہے. چلو میں لا یکلف اللہ نفسا علامہ الا وسعہا. صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ ایصال ثواب کا یہ حصہ کہ اس میں عبادتیں ہو رہی ہیں یا قرآن پڑھ رہے ہیں ایصال ثواب کے لیے، یہ ممکن نہیں ہے. آپ کی کیا رائے ہے؟ سے پوچھ رہے ہیں. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولانا صاحب کی گفتگو کا جو اگلا حصہ ہے وہ تو بالکل بجا ہے، درست ہے. مالی طور پر انسان اپنے مرحومین کی طرف سے قربانی بھی کر سکتا ہے، ویسے ہی فقراء کو کھانا کھلا سکتا ہے، پہناوا دے سکتا ہے، پیسے دے سکتا ہے، مدد کر سکتا ہے. یہ ساری چیزیں ثابت ہیں. حج اور عمرہ کے حوالے سے بالکل درست ہے صحیح کہ مرحومین کی طرف اپنے اگر بشرطے کہ اپنے اوپر حج واجب نہ ہو، اپنا حج ادا کرنے کے بعد مرحومین کے لیے بھی حج کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر کسی کے اوپر خود اپنا حج واجب ہے تو اسے ادا کیے بغیر کسی مرحوم کے لیے حج کرنا درست نہیں ہے. ٹھیک ہے. عمرہ بھی کیا جا سکتا ہے. اما رہے گی یہ بات کہ مثلا تلاوت قرآن کر کے اسے بخشنا، جی فاتحہ کر رہے ہیں جیسے، فاتحہ کر کے اسے بخشنا، ہمارے پاس تو کوئی اعتراض نہیں ہے اس پر. اچھا. کیونکہ یہ بھی عبادت کی ایک قسم ہے، یعنی عبادت بمعنی العام نہ بمعنی الخاص. حضور والا سے کوئی روایت ثابت ہے اس طرح کی؟ ہاں ضرور. اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے کہ مثلا کہاں پر یہ حدیث موجود ہے، اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس مسلمات میں سے ہے کہ وہ آپ نے مجھے کیا کہا تھا، دلیل عین مدعا. یہاں دلیل عین مدعا نہیں ہے. یہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں بے دلیل بات، یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن دلیل عین مدعا والی بات نہیں ہے، وہ بات تو بالکل بھی نہیں ہے. بہرحال تو ادلہ موجود ہیں. اس وقت کسی چیز کے بارے میں آپ کا مثلا ذہن میں حوالہ موجود نہ ہونا یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ وہ بات درست نہیں ہو. یعنی قرآن شریف کی آیتیں پڑھ کے اپنے بزرگوار کو بخشوا سکتے ہیں؟ بالکل بلا شک و شبہ یہ جائز ہے. اچھا. لیکن فاتحہ پڑھ کے آپ بخش سکتے ہیں. محتاج دلیل. دیکھیں یہ ثواب ہے، ایک عمل ثواب ہے. اس عمل ثواب کو آپ اپنے آپ کو مالک بنانے کے بجائے اسے مالک بنا رہے ہو. خدا اس کا جو ثواب ہے وہ اسے دے دو، مجھے نہیں اسے دے دو. کوئی اعتراض نہیں ہے، اس میں کوئی وجہ نہیں ہے کہ مثلا یہ نہ ہو. ٹھیک ہے. اس کے اور اس میں آپ بھی کوئی دلیل دینا چاہیں گے اس حوالے سے، کیونکہ آپ بھی اس کے حامی ہیں؟ ایک اضافہ آپ کے سوال میں. جی. آپ نے کہا جیسے مرحومین کے لیے ہم، جی جی، اس میں ایک شرط لازمی رکھ لیں کہ مرنے والا لا محالہ توحید پر فوت ہوا ہو. اگر وہ شرک پر فوت ہوا ہے
تو آپ کی ساری اس کے تو لیے کچھ کی بھی نہیں ہو گئی ہے، سکتا کچھ بھی نہیں۔ اس کے اپنے لیکن اعمال یار میں ان اللہ لا وزن ہے یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما ٹھیک دون۔ ہم تو اپنے بزرگوار کی بات کر رہے ہیں جو ایمان پہ کہا۔ دیکھیے حضرت نے ایک بات کہی کہ جتنی قولی عبادات ہیں وہ نہیں دی جا سکتی، اگر کوئی ایک قولی عبادت بھی ثابت ہو جائے تو ساری ثابت ہو جائیں گی، یہی بات ہوئی پھر۔ دعا عبادت ہے، الدعاء مخ العبادہ، صحیح، قول سے ہوتی ہے اور بزرگوں کے لیے کی جاتی ہے۔ واہ بھائی بات ایسے کافی تو ہے۔ حج دعا بھی تو ہے۔ جسم سے ہوتا ہے۔ نہیں، یہ تو آپ کہیں کہ دعا عبادت نہیں ہے، یا تو آپ کہیں کہ دعا عبادت نہیں ہے، الدعاء مخ ربانی العبادہ صاحب، قولی نہیں ہے، پیسوں سے دی جاتی ہے۔ میں نے نفلی نماز کی دلیل میں کہ جماعت ہوتی ہے، اب آپ دلیل میں جگہ بدل لیتے ہیں، یہ بات غلط ہے۔ اسی کا جواب دے رہا ہوں۔ جتنی روایتیں پیش کی تو انہوں نے کہا یہ تو اللہ کے رسول نے پڑھی ہے، آپ ایسی دلیل دو جو آپ نے نہ پڑھی ہو۔ تو بات میں ہی بھی وہی وہی تھی، کہہ رہا ہوں، بات آپ ہی جو وہی۔ دلیل دے رہے ہو میں نے تو اپنی بات کہہ دی۔ وہ میری دلیل ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول نے کی ہے۔ آپ نے حکم قبر پہ کھڑے ہو کر آپ نے دعا کی، تو وہ بھی عبادت ہے نا، اور قولی عبادت ہے، اور وہ کال یعنی بول کے بول ہے عبادت ہے ان کے قولی عبادت ہو، لیکن اللہ کے رسول نے اس کا جواز کا حکم دیا۔ صحیح ان کی زندگی میں ثابت ہو ایسا، ثابت یہ ہوا بات یہ کر چیز۔ رہے ہیں قاری صاحب، یہ تقاضا بلند کر رہے ہیں، یہ بھی ایک نہیں سوال ہے۔ دیکھیں نا، دیکھیں، جتنے بھی میں ایک اور بات ہے، جتنی بھی مالی عبادات ہیں کیا ساری قسموں کی حضور سے ثابت ہے؟ نہیں بھائی واہ، بولیں، نہیں، جتنے ہم نے گنوائے ہیں، مثلا آپ صدقہ کرتے آپ نے تو سب کا حکم لگایا نا، ہاں ہاں ہاں، تو پھر سب کی دلیل پھر دیں۔ سب کی قولی آ بات میں گیا نا کہ دیں، بسم اللہ شروع کریں، میں دیکھتا ہوں۔ اذا مات الانسان ان کا تعاملہ، مسلم شریف کی روایت ہے، عملہ، اذا مات الانسان مر گیا تو اس کا عمل انقطع ہو اس گیا۔ کا عمل کرتا ہوں۔ الا من ثلاث، تین چیزیں ہیں، سوائے تین چیزوں کے، ولد صالح ٹھیک ہے، صالح اولاد جو یدعو لہ، اس کے لیے دعا کرے، دعا کرے، دعا میں آ گیا، اور ایک فرمایا صدقۃ جاریۃ، صدقہ جاریہ، جو اس کے مرنے کے بعد بھی مسجد بنا گیا، مدرسہ بنا گیا، کنواں شاگرد کھدوا چھوڑ- دیا، کنواں کھدوا گیا، شاگرد چھوڑ گیا، وغیرہ وغیرہ، اور فرمایا او علم ینتفع بہ، ایسا علم اپنے پیچھے چھوڑ جائے جو نافع ہو، جو اس کے بعد بھی لوگوں کو فائدہ فائدہ دے پہنچاتا رہا، ٹھیک ہے، علم رہے، نافع، نفع دیتا رہے۔ ایسا ہی ہے، اس کے علاوہ فرمایا اس کے عمل منقطع ہو جاتے ٹھیک ہے، واضح، یہ تین انہوں نے کہا کہ دیکھیں، شاد دیکھیں، فرما دی دیکھیں، حضور دیکھیں، پاک۔ اب ان تین پہ یہ کہتے جی، علامہ ہیں صاحب، ان تین سے باہر نہیں ہے، بہت عجیب و غریب یعنی دلیل ہے جی۔ مغالطے کی طرف جا رہے ہیں۔ اچھا، بحث اس میں نہیں ہے کہ اس وفات پانے والے کا نامہ عمل بند رہتا ہے یا کھلا رہتا ہے، اس حدیث کا تعلق اس سے ہے۔ وفات منقطع پانے ہو والا جانے سے۔ شخص جب وفات پا گیا تو اس کا نامہ عمل بند ہو گیا، مگر یہ تین یہ کھلے رہتے ہیں، بحث اس میں نہیں ہے۔ اس کے جانے کے بعد جو باقی ماندگان ہیں وہ اسے کوئی گفٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کیا حکم ہے، بحث اس میں ہے، اس میں تھوڑی ہے۔ صحیح، وہ تو بعض تحفے گورنمنٹ بھی پابندی لگا دیتی ہے کہ آپ یہ گفٹ نہیں کر سکتے، اس کا پارسل نہیں پابندی جاتا۔ آپ ثابت کریں، نوٹیفیکیشن آپ پیش وہ کریں گے۔ نوٹیفیکیشن ایسا ہوتا آپ ہے، ثابت کریں آپ۔ لیکن رسول ایک کی کہاں چلے گی منع نا۔ ہے؟ پابندی کہاں ہے وہ پیش کر دیں۔ نوٹیفیکیشن یہی میں پیش- بتا رہا ہوں نا کہ کہاں ہے؟ اللہ کے رسول نے عملی طور پر کر کے، قرآن نبی کے زمانے میں تھا، جب اللہ کے رسول کے زمانے میں تھا، کسی صحابی نے بھی اپنے عزیز ترین بندے کی وفات پر قرآن پڑھ کے اسے بخشا؟ صحابہ کو جمع کیا، او یار ایک ایک پارا بانٹ کے یار تم پڑھ کے۔ ویسے- اب دوسری بات ہے جو مدرسے سے کرائے کے لوگ لائے جاتے ہیں، کرائے کے لوگ، ہاں، کرائے اور کے، ان کو پڑھوایا جاتا ہے، وہ دیکھیں، انہیں کیا پڑھی یہ ہے، کرائے والی اصطلاح مجھے سمجھ میں میں بالکل، انہیں کیا پڑھی ہے دیکھیں، کہ میری چیزوں نانی کو بخشوائیں گے، چیزوں کو میری نانی سے ان کو کیا لینا دینا۔ بالکل، جو دیکھیں آپ ہر کی نانی- عبادت میں قاری صاحب کی نانی سے کیا لینا دینا؟ اضافی خامیاں جمع ہو سکتی ہیں، لیکن اس سے ہم مستقل عبادت کو تو منع نہیں کر دیں گے نا۔ صحیح، اب کوئی پیسہ دے کر کے کسی کو بلاتا ہے کہ میرے والد کو بیٹھ کے پڑھو، ہاں۔ تو اس کا یہ عمل غلط ہے۔ لیکن اچھا، غلط غلط ہے۔ کیوں ہے؟ یہ بھی ٹھیک ہے، نہیں، کوئی حرج سر، نہیں وہ ہے۔ کہہ رہے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے، کرائے یہ میں بھی ایک- سارے ثواب ایک ہو سکتے ہیں۔ اعتبار سے کہ وہ خود اس نہ نے پڑھے، پیسہ خرچ کیا، خود پڑھنا چاہیے تھا، اسے نہیں آتا پڑھنا ہے، چاہیے۔ اس نے کہا مجھے تو نہیں آتا ہے، اس کے ذریعے سے پڑھواؤ۔ ابھی کیا رہا ہے؟ آتا ہو نہ پڑھے تو یہ غلط ہے۔ ربانی خود سے صاحب، بیٹھ کے ٹائم پڑھنا کتنا باقی وہ ہے؟ تھوڑے سے آپ کو ابھی پتہ ہے، میرے اب سے آپ اتنی سارا لے گزارش اگر- ہے، آپ سے ابھی صرف بات اتنی میں نے اگر آپ گزارش بات کروائی پوری ہے۔ کرا 2 دیں۔ منٹ دیں گے نا، میں پہلے ان سے سن اگر صرف 2 منٹ دیں، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، ایک جی، مزیدار آپ بات- سوال آپ کریں۔ مجھے اجازت دیں، جی، میں سوال کر مفتی رہا ہوں۔ صاحب، آپ ایک اصول قائم فرما رہے ہیں کہ وہی عبادت کا ثواب بزرگوں کو پہنچے گا جو حضور نے کی ہوں گی، اور پھر دوسری طرف حکم لگاتے ہیں کہ تمام بدنی اور مالی عبادات وہ اس کا ثواب پہنچتا ہے، تو صحیح۔ تمام مالی عبادات کا ثبوت تو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اب قاری صاحب، قولی عبادات میں آج میں نے ایک پہلے چیز ثابت آ کر گیا دی، نا، اس سے شیعہ باقی سنی- ثابت نہ ہو، شیعہ اور ان سنی کی ایک ہو گئے ہیں۔ دیکھیے قربانی کا آ گیا، آپ نے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا
علی میری طرف سے میرے وہ بعد کرتے بھی تھے۔ آپ قربانی کرتے رہنا، اور وہ کرتے تھے، جی آپ نے وصیت فرمائی، جی۔ کرتے تھے۔ اسی طرح اسی سے اب ہم کہیں کہ جی نہیں یہ صرف حضرت علی کریں گے، نہیں، اس سے ہمارا بھی جواب، ہر مسئلے کے اندر ایک وسعت ہوتی ہے، وہ ہمارے وہی لیے بھی وہ وسعت آپ نے جواب بند پیدا کر کرے دی گا۔ ہے، اسی اسی وسعت طرح کو- آپ نے قربانی کا دمبا منگوایا جس کے سم کالے تھے، پیٹ کا کچھ حصہ کالا تھا، آنکھوں کے ارد گرد کالے بال تھے، اس کو پورا کالا ہی تقریباً، نہ پورا کالا نہیں تھا، باقی وائٹ تھا، اچھا یہ جگہ اس کی کالی تھی، یعنی خوبصورت دکھنے میں لگتا تھا، اس کو منگوایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا چھری لاؤ، وہ چھری لائی، آپ نے دمبے کو لٹایا، اور لٹانے کے بعد جو آپ نے دعا کے الفاظ کہے، اللہم منکا والکا، یہ کہنے کے بعد فرمایا یہ تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد، سبحان اللہ، پوری امت کی طرف سے بھی، پوری آل کی طرف سے بھی، اپنی پوری ذات کی طرف سے بھی، بہتر۔ آپ نے تینوں کی طرف سے ایک ہی دمبے کو قربان کر دیا۔ جی جی یہ پروف ہے اس بات کا کہ آپ مالی صدقہ کر سکتے ہیں۔ کر سکتے ہیں، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کر سکتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں قولی بھی کر سکتے ہیں، اس قولی میں قولی کی تلاوت دلیل بھی ہونی آ- چاہیے نا، جی میں نے دعا دعا کی، دعا تو آپ نے خود اور فرما- وَعِلْمٌ دیکھیے، يُنْتَفَعُ بِهِ، ایک منٹ، وَعِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ، احسن، دیکھیے، احسن، جو علم پڑھایا جاتا ہے دعا یا کوئی کے شاگرد لیے- آگے پڑھاتا ہے وہ کیا مال خرچ کر رہا مال ہے، ہوتا دیکھیے، نافع زبان ہے نا، علم نافع ہے، دعا کے لیے آپ نے خود فرمایا مرنے والا تمہاری کسی چیز کا اتنا محتاج نہیں ہوتا جتنا تمہاری دعاؤں دعا کا۔ کا محتاج ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور قبر کے اوپر بھی اللہ کے رسول نے فرمایا اب یہ مسئولیت کا وقت ہے، اس بھائی کی ثابت قدمی کی دعا کرو، رک کے آپ نے دعا کرائی، تو یہ دعا تو ثابت ہے، ثابت آپ ہر چیز دعا میں ڈال کر، تو قرآن میں تو یہ دعائیہ تو اب یہ کلمات تو ہیں لیکن نا۔ آپ نے اس دعا کو نہیں بیان کیا تھا نا، کم از کم آپ نے تو اس کی بھی نفی کر دی تھی، نہیں نہیں نہیں، دعا تو جب آپ نے سب- کہا کہ ساری قولی عبادتیں نہیں ہیں تو اس کی بھی نفی ہو ویسے گئی۔ مفتی ایسے- صاحب ایسے-